حدیث میں آتا ہے 3 چیزوں میں نحوست ہے، یعنی نحوست ہو سکتی ہے 3 چیزوں میں، اس سے کوئی دھوکے میں نہ آ جائے اس حدیث سے، اس لیے میں اس کو بھی بیان کر کے اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ ایک آپ نے فرمایا گھر، ایک سواری اور ایک بیوی، تو تب پوری امت کا اتفاق ہے یہاں نحوست سے وہ والی نحوست مراد نہیں ہے جو زمانے جاہلیت میں نحوست تھی۔ زمانے جاہلیت میں تو یہ تھا کہ بعض گھر ایسے منحوس ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس گھر میں چلے گئے تو آپ کی زندگی کی برکتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، تو یہ ہرگز مقصد نہیں ہے سواری کے بارے میں، کیونکہ حدیث میں صراحتاً نفی ہے کہ طیارہ نہیں ہو سکتا، یعنی نحوست اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، دیگر احادیث کو سامنے رکھ کر جو تمام محدثین اور فقہا مفہوم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر یہ آپ کو آپ کی مرضی کی نہ ملے نا تو زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو سواری اچھی نہیں ملی، اس زمانے میں سرکش گھوڑا بری سواری ہوتی تھی، تو وہ گھوڑا جب سرکش ہے اور اونٹ بے قابو ہو رہا ہے تو آپ کی زندگی کا مزہ، کیونکہ سفر تو انسان کو بار بار اس نوبت پیش آتی ہے، اب وہ گھوڑا ہی قابو میں نہیں آ رہا، کبھی گرا رہا ہے آپ کو، آدھا گھنٹہ اس کو سدھانے میں لگ رہا ہے اور اس پہ سوار ہونے میں لگ رہا ہے، پھر آگے سفر میں وہ بیڑا غرق کر رہا ہے آپ کا، تو ظاہر ہے یہ زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اس سے۔ اسی طرح گھر، آپ نے گھر ایسا خرید لیا نہ اس میں ہوا کی کوئی وینٹیلیشن کا انتظام ہے، نہ اس میں دھوپ ہے، وہ گھٹن والا ماحول ہے اس گھر کے اندر، گندے نالے پہ بنا ہوا ہے، تو گھر تو ایسی چیز ہے جس میں جا کے انسان کو سکون ملے، وہاں جا کے آپ بیمار ہو رہے ہیں، تو اس حدیث میں ترغیب ہے کہ گھر اچھی لوکیشن پہ اچھا گھر لیا کرو، تاکہ یعنی جس میں آپ کی سکون ملے آپ کو۔ سواری بھی اچھی لیا کرو، آپ اس زمانے میں پرانی گاڑی کو دیکھ لینا، جو لوگ سستے کے چکر میں پرانی گھسی پھٹی گاڑیاں لے لیتے ہیں، پیسہ بھی برباد ہوتا ہے، گاڑی بھی پھر سستے داموں بیچ کے جان چھڑانی پڑتی ہے، ٹائم برباد ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اس حدیث کا مطلب ہے کہ بیوی بھی ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہے نا تو آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ تو وہ کون سی بیوی ہے جو نعمت نہیں ہوتی؟ وہ بد اخلاق عورت ہے، ناشکری عورتیں ہیں، وہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کھلاتے رہو ساری زندگی، وہ ناشکری کرتی رہیں گی، پھر آپ کے بچوں کو آپ کا باغی بنا دیں گی۔ جو بچے نعمت بننے تھے وہ مائیں، بعض مائیں جو اس وقت میری اسپیچ نہیں سن رہی ہیں، جو مسائل کا سیشن نہیں سن رہی ہیں، ان میں بعض مائیں یہ کرتی ہیں کہ وہ بچوں کو باپ کے خلاف ورغلاتی رہتی ہیں، طنز کرتی رہتی ہیں، باپ زندگی بھر کھلاتا پلاتا ہے بچوں کو اور وہی بچے بڑے ہو کر باپ کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے حدیث کا کہ عورت کے معاملے میں بہت احتیاط کرو، اچھے خاندان میں نکاح کیا کرو، اچھی بااخلاق عورت سے نکاح کیا کرو، اور ایسی عورت سے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے تم سے محبت کرے اور تمہیں کثرت سے اولاد دے، کیونکہ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔